بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یزید پلید ملعون جب حاکم بن بیٹھا اور پھر بلا فاصلہ والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو ایک خط لکھا کہ کسی تاخیر کے بغیر امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو سر تن سے جدا کر کے بھیج دو۔ ولید کو جیسے ہی یزید کا خط ملا، اس نے مروان کے ساتھ مشورہ کیا۔ مروان نے کہا، امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کریں گے، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو انہیں قتل کر دیتا۔ ولید کہنے لگا، اے کاش دنیا میں میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ دارالمارا میں آئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام 30 ہاشمی مسلح نوجوانوں کے ساتھ دارالمارا کی طرف چل دیے اور ان نوجوانوں سے فرمایا، آپ لوگ دارالمارا سے باہر ٹھہرے، اگر میری آواز بلند ہوئی تو دارالمارا کے اندر آ جانا۔ جب امام حسین علیہ السلام دارالمارا میں داخل ہوئے تو والی مدینہ نے ہلاکت معاویہ کی خبر سنائی۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے جملہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر جاری فرمایا۔ ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں لگتا کہ تم مخفی بیعت پر قناعت کرو۔ ولید نے کہا، جی ہاں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح تک فکر کرو۔ ولید نے کہا، آپ تشریف لے جائیں۔ مروان نے ولید سے کہا، اگر وہ چلے گئے تو پھر کبھی بھی ہاتھ نہ آئیں گے۔ جب تک بہت زیادہ خون ریزی نہ ہو ابھی انہیں قیدی کر لو، تاکہ یا تو بیعت کر لیں اور یا قتل کر دو۔ اس موقع پر شور اٹھا۔ مروان نے تلوار کھینچ لی اور والی سے کہا، حکم دو کہ انہیں قتل کر دیں۔ اس اثناء میں دارالمارا کے دروازے کے پیچھے موجود 30 ہاشمی جوان ایک دم ننگے خنجر لیے دارالمارا کے اندر آ پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی میں باہر چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رات کے وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر حاضر ہوئے، کریا کیا، ان لوگوں کی شکایت کی جنہوں نے قدردانی نہیں کی اور امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر عرض کی، میں آپ کے حرم سے مجبور ہو کر ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ صبح ہوئی تو گھر واپس آئے۔ دوسری رات پھر امام حسین علیہ السلام اپنے جد بزرگوار کی قبر مطہر پر حاضر ہوئے، چند رکعت نماز ادا کی، ظہر کے نزدیک تک مناجات میں مشغول رہے اور لحظہ بھر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور انہیں سر زمین کربلا میں ایک تشنہ لب گروہ کی ہمراہی میں شہید ہونے کی خبر دی۔ امام علیہ السلام نے عرض کی، مجھے اپنے پاس ہی ٹھہرا لیں۔ رسول خدا نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے درجات ہیں کہ شہادت کے بغیر آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ قارئین کرام، واضح رہے کہ ان درجات سے مراد خاص درجات ہیں جو ان مقدس ہستیوں کے پیش نظر تھے، کیونکہ یہ ہستیاں جنت کی طلب میں نہیں ہوتی، بلکہ جنت تو ان کی مرضی کے مطابق ان کے چاہنے والوں کو عطا کی جائے گی، اور یہ جنت کے مالک ہیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے اہل بیت کو سنایا تو ان کی گریہ زاری کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام علیہ السلام مدینہ سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تیسری رات اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مطہر کے پاس آئے، وداع کیا۔ اسی طرح بقیہ میں اپنے بھائی کی قبر پر آ کر وداع کیا اور صبح گھر گئے۔ امام حسین علیہ السلام اتوار کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مشرکین قریش کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، تو فرزند رسول کو انہی کی وجوہات اور انہی مشرکین کی اولاد کی سازشوں کی بنا پر مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر عراق کی طرف ہجرت کرنا پڑی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کہا کہ کاش میرے بدر میں مارے گئے آباء و اجداد آج زندہ ہوتے اور میرے اس کارنامے کو دیکھ کر کہتے تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ یعنی مدینہ سے مکہ اور عراق کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اسلام کے دعوے داروں کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو رات کے وقت اور بروایت دیگر 3 شعبان سن 60 ہجری کو اپنے خاندان اور اصحاب کے 82 افراد کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں محمد بن حنفیہ کے سوا امام حسین علیہ السلام کے اکثر عزیز و اقارب من جملہ آپ کے بیٹے، بیٹیاں، بھائی اور بھتیجے آپ کے ساتھ تھے۔ بنو ہاشم کے علاوہ آپ کے 200 صحابی بھی آپ کے ساتھ روانہ ہو گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے نکل گئے۔ مکہ کے راستے میں آپ اور افراد قافلہ نے عبداللہ بن متی سے ملاقات کی۔ امام حسین علیہ السلام 5 روز بعد 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے اور اہلیہ نے مکہ اور حجاج بیت الحرام نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ ناظرین، یوں امام حسین نے کربلا کی طرف سفر شروع کیا۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔